کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے نبی تھے جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے امتحان دیا، آزمائشیں دی، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ کے وفادار رہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بتوں کو تراشتے تھے اور بتوں کو ہی پوجتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے ہدایت دے دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن ان کی ایک نہ سنی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگے بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تم پکارتے ہو تو سنتے بھی ہیں؟ تو کہنے لگے، ہم یہ نہیں جانتے، ہمارے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں سے خوب چڑھتے تھے، تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ پھر جب لوگ واپس آئے تو حیران رہ گئے، کس نے کیا ایسا؟ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور ایک میدان میں لکڑی جمع کر کے بڑی سی آگ لگائی اور ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھ کے آگ میں ڈال دیا۔ اور پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، پھر بھی بت پرستی سے باز نہیں آئے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر شام آ گئے۔ وہاں اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ وہاں کے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، وہ ستاروں کو پوجتے تھے، وہ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو دکھتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ تارا چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے؟ اگر کسی کو دن میں اپنے رب کی ضرورت ہوئی تو وہ کیا کرے گا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خواہش ہے، تو انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑاؤ۔ اس وقت مکہ ایک بنجر زمین تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو ہاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئیں۔ کچھ دنوں میں وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ پھر وہ صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑیں کہ شاید کچھ مل جائے، پھر مروہ کی طرف دوڑیں۔ اس طرح 7 دفعہ دوڑیں لیکن کہیں سے پانی نہیں ملا۔ لیکن جب وہ لوٹ کر آئیں تو دیکھا کہ چھوٹے سے اسماعیل علیہ السلام کے قدم کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، زمزم رک جا، اسی لیے اس پانی کا نام زمزم پڑا۔ آج بھی وہ پانی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی چاہی تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور ان کی قربانی قبول کر لی۔ اسی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک اور بیٹے سے عطا کیا جن کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ جب فرشتوں نے ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کے پاس اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی تو وہ حیران رہ گئیں کیونکہ وہ بہت زیادہ بزرگ ہو چکی تھیں۔ لیکن اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرے۔ دونوں باپ بیٹے پتھر اٹھا کر دیوار بناتے اور دعا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ آج بھی دنیا بھر کے لوگ حج کرنے آتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کہانی۔ ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، توحید پر قائم رہیں، امتحان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، صبر کریں اور اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا۔